کر لیں گے. اگر آپ نے دیکھنا بھی ہے, ہم نے پراپر جو ابھی اس وقت جو سیل بنائے ہیں, اور منیمم 25 لٹر پریڈ کے لیے آئے, بلکہ وہ اس لیے آئے کہ اس کی اصلاح ہو, باقاعدہ اس کی جب انٹروگیشن ہوتی ہے اس کو مائل کیا جائے اپنی طرف, سسٹم کی طرف, قانون کی طرف, اور اس کے لیے جو اندر ماحول ہے. ابھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے جانے کے بعد آپ ان کو ضرور وزٹ کرائیں اندر, اور ان کو یہ دکھائیں کہ کس طرح کے ماحول کے اندر رکھ کے کس طرح کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد آپ ان کو ضرور وزٹ کرائیں اندر, اور ان کو یہ دکھائیں کہ کس طرح کے ماحول کے اندر رکھ کے کس طرح کی انویسٹیگیشن اور انٹروگیشن کر کے آپ کسی کی اصلاح کر کے اس کے دماغ کو ٹھیک کر سکتے. کیونکہ لوگ تو ہمارے ہی ہیں, اگر کوئی اکراس دا بارڈر نہیں آ رہا تو ہمارے ہی لوگ ہیں, ہمارے اس معاشرے میں ہی وہ لوگ ہیں, اور وہ کیوں اس طرف جا رہے ہیں. اس لیے ان کی اصلاح زیادہ ضروری ہے ساتھ ساتھ, اور ظاہری بات ہے جس کی اصلاح نہیں ہوتی سزا تو اس کو مل رہی ہے. تو میں ایک بار پھر اس تمام اپنا جو میں نے مکمل دوبارہ ایک ہم نے کیونکہ انویسٹمنٹ کی اس کو بنانے کے بعد, اور آج پھر میں نے ان سے جو پراپر دوبارہ میں 1 بلین روپیز اور دے رہا ہوں فار اسٹرینتھنگ دیئر سسٹم. الحمدللہ جو ہماری فرانزک لیب ہے وہ اتنی بہترین ہو چکی ہے کہ ہمیں اب اس وقت اپنے صوبے سے پہلے پنجاب یا کسی اور سے کوئی لیبارٹری کی ضرورت نہیں پڑی. ہمارے پاس مکمل 100% اپنا سسٹم موجود ہے کہ ہماری فرانزک جو ہے لیب ہماری اتنی اپڈیٹڈ ہو گئی ہے کہ ہمیں کسی بھی سے بھی ہیلپ ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے ہمیں پنجاب سے ہیلپ لینی پڑتی تھی. تو اب ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اس پر بھی. ساتھ ساتھ تمام جتنے بھی ہمارے اس وقت جو اسٹیشنز چل رہے ہیں CDD کے, ان کے لیے تمام افسران کے لیے ظاہری بات ہے افسران کے ساتھ جب ضرورت پڑتی ہے تو نیچے لوگ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ 20 بام پروف گاڑیاں فور سے پہلے کالی پیسہ ہم دے دیں گے. ان کی پرچیز ہم کر رہے ہیں ان کے لیے تاکہ ہمارے لوگ پروٹیکٹ رہیں, یہ ہمارے بچوں کے تحفظ کے لیے فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں. اگر یہ پروٹیکٹڈ ہوں گے تو یہ بھی ہمارے بچے ہیں تو زیادہ اچھا کام کریں گے. اسی طرح کٹس کا مسئلہ ہے جو بالکل ہائی ٹیک کٹس ہیں ہماری ان فورسز کے لیے, وہ 300 کٹس کی ان کو شارٹیج تھی. تمام 300 کٹس کا پیسہ انشاءاللہ کل ہی ہم دے دیں گے تاکہ ہمارا کوئی بھی جوان جو ہے وہ اس بھرپور کٹ کے بغیر نہ ہو جس کٹ کے لیے اس نے فائٹ کرنا اس کے پاس ہوگی بہترین فائٹ کر سکے گا. سنائپرز جتنی بھی ضرورت تھی ان کو 16 مزید سنائپرز تھی, انشاءاللہ وہ بھی کل ہی ان کو پیسہ ریلیز ہو جائے گا. اس کا ہر ایک کے پاس سنائپر گنز ہوں گی, کیونکہ ہمارا جسے مقابلہ ہے وہ ایک بہت بڑے لیول کا ایک ایسا سسٹم ہے دہشت گردی کا, ایک نیٹ ورک ہے کہ جس کو فائٹ کرنے کے لیے ہمیں بھی اس لیول کے اوپر میں لوگ برابر لانے پڑے گا. کیونکہ ٹریننگ سے آپ لڑ نہیں سکتے, ٹریننگ کے ساتھ ایکوپمنٹ از ویری امپورٹنٹ. فائٹ کرنے کے لیے آپ کو ایکوپمنٹ بھی چاہیے. اگر آپ ویل ایکوپڈ ہوں گے اور ٹرینڈ ہوں گے تو آپ کر سکتے ہیں. اس طرح اس کے علاوہ ایک ایشو ہے راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل IEDs کے تھرو بہت زیادہ نقصان کیا جائے. اس کے لیے ڈرون چاہیے تھے, ان کی ڈیمانڈ تھی, وہ ہائی ٹیک ڈرون جو ہیں وہ بھی ان کے لیے منظور ہیں انشاءاللہ کل کی, اور وہ ساروں کے پاس ڈرونز ہوں گے تاکہ موو کرتے ہوئے ان کو پتہ چلے کہ لگائی ہوئی ہے. ظاہری بات ہے ID کے ساتھ ایک فاصلے پہ آپ کو رہنا پڑتا ہے, چاہے آپ نے تھرو وائر سے براسٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ وہ ڈرون بھی ان کو ہم انشاءاللہ کل ہی میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ میں اپنی تمام شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اپنے تمام شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں, ان کی فیملی کے جو ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, اس صوبے کے لیے, اس ملک کے لیے ہم نے یہاں پہ دہشت گردی کو روکا ہوا ہے. تو پورے ملک کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. لوگ یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں, ہماری فورسز کے لوگ یہاں پہ شہید, ہمارے عوام جو ہے یہاں پر قربانی دے رہی ہے, تو ہم اس کو پھیلنے نہیں دے رہے پورے پاکستان میں. تو ہم پورے پاکستان میں روک رہے ہیں کیونکہ لیے, اس صوبے کے لیے, اس ملک کے لیے. ملک کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے یہاں پہ دہشت گردی کو روکا ہوا ہے تو پورے ملک کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم لڑ رہے ہیں اور ہمارے لوگ یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں, ہماری فورسز کے لوگ یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں, ہماری عوام جو ہے یہاں قربانی دے رہی ہے, تو ہم اس کو پھیلنے نہیں دے رہے پورے پاکستان میں. تو ہم پورے پاکستان میں روک رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ بہت لمبی بارڈر ہے, اور اس بارڈر کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور اس بارڈر سے نیچے آ کے پورے پاکستان میں بھی ان کو نہیں جانے دے رہے. تو یہ قربانی یہ دے رہے ہیں, یہ پورے پاکستان کے لیے دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم یہ قربانی دیتے رہیں گے اپنے ملک کے لیے, انشاءاللہ اپنے ملک کی عوام کے لیے. میں اپنے تمام فورس کے جوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو کوٹا تھا 5% جو شہداء کا کوٹا تھا اس نے 12.5% کر دیا ہے. 100% ASIs ہم ان کے بچوں کو بھرتی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ
پلاٹس کا ہم نے جو کیا ہے اس پہ کام شروع ہے انشاءاللہ. جتنے بھی شہداء ہیں ہمارے مکمل, اور صرف یہ نہیں کہ پولیس بھی, ایون ہمارے جو صوبے کے آرمی کے جو ہمارے شہداء ہیں وہ بھی, ایف سی کے جو ہیں 1122, پولیو ورکرز کی صورت میں جو ہمارے سرکاری لوگ جو شہداء, ان سب کو ہم پلاٹس بھی دے رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے, ان کا ہمارے پہ احسان ہے, اور ان کو تو بہت زیادہ ریوارڈ کرنا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی اگر اب تک نہیں ہوا تو اس کے لیے میرے خیال میں ریاست کی کمزوری ہے کہ ایسے لوگوں کو جب تک آنر آپ نہیں کریں گے تو لوگوں میں جذبہ پیدا نہیں ہوگا. جب کوئی بندہ قربانی دے گا قوم کے لیے, جب کوئی بندہ قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا, تو جب وہ آنر ہوگا تو ظاہری بات ہے اور لوگوں میں جذبہ بڑھے گا, اور لوگ بھی آگے بڑھیں گے, اور آگے بڑھ کر وہ اپنی قوم کے لیے انشاءاللہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے. میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں جب گیا تھا جو ہمارے ایک ڈی پی او مردان میں شہید ہوئے تھے, تو ان کی صرف بیٹیاں تھیں اور چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں. تو میں نے ان سے جب ملاقات کی تو میں نے ان کی بیٹی سے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتی ہیں, تو انہوں نے کہا میں پولیس میں جانا چاہتی ہوں. تو ایسی قوم جس میں ایسا جذبہ ہو اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, تو میرے خیال میں صرف ہم نے ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے, ان کو سپورٹ کرنا ہے, اور ان کو آنر کرنا ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم ایک ایسی قوم ہے کہ ہم ہر طرح کی دہشت گردی کا, ہر طرح کے چیلنج کا انشاءاللہ مقابلہ کر سکتے ہیں. شکریہ. سر, وفاق کی جانب سے مسلسل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو ذکیر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کی استداد کار نہیں ہے دہشت گردی کے حوالے سے. تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوبے سے ہر وقت ہمیں ڈیمانڈ مانگی ہے کہ آپ لوگ ڈیمانڈ میں صوبے کو کیا ضرورت ہے دہشت گردی کے حوالے سے. کیا صوبے نے کبھی کچھ لکھا ہے, کچھ بھیجا ہے, کچھ بھیجا ہے ان کو؟ ہم بار بار ان سے کہہ رہے ہیں, اصل میں یہ کنفیوز کرتے ہیں. ہمارا جو ایک وعدہ ہوا تھا 1% وار اگینسٹ ٹیرر کا, وہ علیحدہ ہے, اور جو مرج ڈسٹرکٹ کا ہمارا ایک وعدہ تھا جو ڈسٹرکٹ مرج ہوئے تھے اس کا علیحدہ ہے. اب اگر اس میں آپ کو بتاؤں ڈیٹیل, تو اس میں جتنا پیسہ ہمیں ملا ہے فار ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر, اس کو یہ بیسیکلی مکس کرتے ہیں ود 1% اگینسٹ وار اینڈ ٹیرر. 1% اگینسٹ وار اینڈ ٹیرر میں ہمیں پیسہ نہیں ملا. میں بار بار یہ کہتا ہوں, میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں, وہ ملا ہی نہیں ہے. اور جو ہمیں اس کے علاوہ جو ملا ہے, اس کے علاوہ جو ہمیں ملا ہے, اس کے علاوہ میں بھی ہمیں جتنا ملا ہے ان سے, اس سے زیادہ ہمارے صوبے کا لگا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمارے لوگ ہیں, ہم لگا رہے ہیں ان کے اوپر, لیکن اس سے زیادہ لگا ہے. اور جو اس میں ملا ہے 1% میں, اس میں بھی مور دین 100 something بلین کم ملے ہیں, کم ملے ہیں. مطلب ایک چیز جو آپ کمٹ کرتے ہیں اور اسے آپ کم دیتے ہیں, تو پھر آپ یہ نہ کہ ہم نے دیا ہے. میں آپ سے کمٹ کرتا ہوں 3 ٹائم کا کھانا, میں دیتا آپ کو 1 ٹائم ہوا, پھر میں نے دیا ہے آپ کو, تو یہ تو کمٹمنٹ نہ ہوئی, لیکن ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. اسی طرح جو یہ ہمارے پہ احسان چڑھاتے ہیں, جو مرج ہوا ہے یہ فیڈریشن نے کیا ہے. ابھی بھی اس سال جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, ہم نے 10% بڑھائی تھی. ہم نے بجٹ پہلے پاس کیا, لیکن ہم نے وعدہ کیا تھا جتنا فیڈرل بڑھائے گی ہم اتنا بڑھائیں گے. انہوں نے 25% بڑھا دی, ہم نے بھی 25% بڑھا دی. لیکن مرج ڈسٹرکٹ کے لیے ہمیں 40 بلین ان کے فیصلے کی وجہ سے جو دینا پڑے گا وہ ہمیں یہ نہیں دے رہے. 40 بلین 40 ارب روپیہ وہ ہم دیں گے. یہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو پورا کریں گے. لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر کسی کو اس کے اوپر میرے ساتھ بیٹھنا ہے تو میں اپنے فائنینس میں بٹھا دوں گا, خود بھی بیٹھ جاؤں گا, آ کے مناظرہ کر لیں اور اس پہ بات کر لیں کہ ہمارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا اس وعدے کے مطابق ہمیں کیا ملا ہے. اٹس اے بگ ڈفرینس. جو ہمیں ملا ہے اس سے زیادہ ہمارے صوبے نے لگایا, اور ابھی بھی ہم لگا رہے ہیں اور احسان نہیں کر رہے. لیکن یہ بات کرنا کہ CTD نہیں ہے, پلیز یہ کیمرے لے کے جانا, ان کو وزٹ کرائیں, آپ لازمی دکھائیں ان کو. اور جو پریزنٹیشن مجھے آپ نے دی ہے, اگر ان کو لینی ہے تو آپ ان کو وہ بھی دکھا دیں. آپ کے بلٹ پوائنٹس ہیں کہ آپ کہاں تھے, اور صرف یہ گورنمنٹ آنے کے بعد آپ نے کتنا امپروو کیا ہے. یہ لازمی ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ بھی عوام اور ہمارے درمیان ایک رابطہ ہیں. آپ ضرور اس کو وزٹ کریں, آپ دیکھیں اس کو, اور وہ بلٹ پوائنٹ صرف جو آپ کو بتائیں گے ان کو آپ بتائیں کہ یہ کہنا کہ جی CTD انہوں نے بنائی ہی نہیں ہے, اور یہ پرفارمنس اور یہ نظام اور اس کی جو ڈیٹا ہے کہ کیا کیا ہوا ہے وہ آپ عوام کو بتا سکتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا جس طرح پشتون جرگے کے حوالے سے جو ہے آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور اس کے کافی پازیٹیو ریزلٹس بھی آئے. اب جو ہے گورنر صاحب نے آل پارٹی کانفرنس کال کی ہے, اس میں آپ کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دعوت دیں گے, تو آپ کیا شرکت کریں گے؟ اور آج وہ کوہاٹ بھی گئے, تو نہیں لگتا کہ جو پارا چنار میں سب کچھ جو ہے تو اس حوالے سے بھی آپ سب کو اکٹھا کرو اور مشترکہ کوئی حکمت عملی بنائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پاڑا چنار کا جو ایشو چل رہا ہے کرم کا اس وقت, وہ ایشو ابھی تک کنفیوز ہے. میں تو ایک اسٹریٹ آدمی سیدھی بات کرتا ہوں. وہ ایشو بیسیکلی وہ نفرت کا ایشو ہے, کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے اس کو. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان میں. جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کبھی فرقہ واریت میں, کبھی لاسانیت میں, کبھی قوم پرستی میں.
اور وہاں پر جو ماحول چل رہا ہے اس ماحول کے مطابق اس وقت اہل تشیع اور اہل سنت کے اندر ایسے کوئی لوگ موجود ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں، اس کو مارو یہ کافر ہے اور اس کو مارو یہ کافر ہے۔ اب ایسے حالات میں جو وہ لوگ ہیں، جب تک ان لوگوں کو ہم ڈکلیئر نہیں کریں گے کہ وہ دہشت گرد ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے بچوں کو مار رہے ہیں، فیملیز پہ حملہ کر رہے ہیں، سویلینز کو مار رہے ہیں، جب تک ہم یہ ڈکلیئر نہیں کریں گے اور ہم اس چیز کو مانیں نہیں کہ یہ ایشو نفرت کا ہے، یہ وہ جڑ ہے اس درخت کی کہ جس کے اندر دیمک لگی ہوئی ہے اور اس کو مانا نہیں جا رہا اور جڑ کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا۔ ہمارے فیصلوں پر انگلیاں اٹھ رہی